بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بنوں میں 10-11 دن سے جو کارروائی چل رہی ہے، جو آپریشن ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا ہے؟ کیا یہ آپریشن ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ گزشتہ 2 دنوں سے ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہو رہی کہ بقا خیل میں کیا ہو رہا ہے، جانی خیل اور میریان میں کیا ہو رہا ہے۔ البتہ اتنی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ علاقوں میں اب بھی لوگ محصور ہیں، ان کو خوراک کی اشیاء کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، جب لوگ مزدوری نہیں کر پاتے تو ان کو کس قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وزیر سب ڈویژن اور مختلف علاقوں میں پولیس کارروائی کر رہی ہے، جو ایک آپریشن سرچ آپریشن ہو رہا ہے مختلف علاقوں میں۔ یہ ضرور ہو رہا ہے، لیکن ایک جو بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی گئی تھی، اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا ہے، آج کی ویڈیو میں اس معاملے میں بات کرنی ہے۔ اور ڈی پی او بنوں، متعلقہ ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کے خلاف FIR کے اندراج کی دھمکی دی ہے پولیس امن کمیٹی بنوں نے۔ یہ معاملہ اور محکمہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ اس امن کمیٹی یا جو لکی مروت اور ٹانک میں بھی اب کمیٹیاں قائم ہوئی ہیں، ان کمیٹیوں کے سامنے پورا ڈپارٹمنٹ بے بس نظر آ رہا ہے۔ اور اس ساری صورتحال کو دیکھ کے شدت پسند تنظیمیں جو ہیں وہ بغلیں بجانے میں مصروف ہیں، کیونکہ ان کو اسی طرح کی صورتحال سوٹ کرتی ہے کہ جب فورسز کا ایک دوسرے کے اعتماد نہ ہو، فورسز کے اندر بد اعتمادی ہو، اور فورسز کے اندر اس قسم کی صورتحال ہو کہ جب پولیس امن کمیٹیاں قائم ہوں اور اب پولیس کے آفیسرز اور پولیس امن کمیٹیاں ایک دوسرے پہ الزامات عائد کر رہی ہیں۔ یہ دھمکی کا کیا معاملہ ہے، یہ بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تفصیلی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ آج اتوار 26 جولائی 2024 ہے، اور 10-11 دن سے کارروائی میریان کے علاقے میں، نورڑ، بارکزئی، ممباتی بارکزئی، جانی خیل کی طرف جو راستے ہیں، دریائے ٹوچی ہے، بقا خیل کا علاقہ ہے، پھر ممند خیل اور ممش خیل کا علاقہ، پھر باران ڈیم کا، اور پھر وزیر سب ڈویژن، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ کارروائیاں کی گئیں، اور ان میں آپ کو مسلسل بتاتا رہا ہوں کہ ان کارروائیوں میں بختر بند گاڑیاں استعمال ہوئیں، ٹینکوں کی پیش قدمی کی اطلاعات سامنے آئیں، اس میں فضائی کارروائیاں بھی ہوئیں۔ اور اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو 10-11 دن کی کارروائی تھی، یا جو آپریشن تھا جس کے لیے موبائل فون سروس کو بند کیا گیا تھا، 1 ہفتہ تک، بلکہ آج بھی جزوی طور پر یہ بحال ہوا ہے۔ آج بھی اگر کہیں پہ وائی فائی کام کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بذریعہ عام کال آپ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ مکمل طور پر بحال نہیں ہوا۔ موبائل کا ڈیٹا جو ہے یہ کام نہیں کرتا۔ لوگوں کی تقریباً 1 ہفتہ تک کاروباری سرگرمیاں ٹھپ رہیں۔ تو ملیٹنٹس کا نقصان کتنا ہوا ہے؟ جن علاقوں میں بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی ہے، وہ کیا سارے علاقے صاف ہو گئے ہیں؟ کیا دوبارہ سے کوئی دھماکہ نہیں ہوگا؟ کیا دوبارہ سے کوئی حملہ نہیں ہوگا؟ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات نہیں ہوں گے؟ اغوا کی وارداتیں نہیں ہوں گی؟ بطخ خوری کی شکایت لوگوں کو نہیں ہوگی؟ اور یہ آپریشن کا مقصد کیا تھا؟ آپریشن کا مقصد یہی تھا کہ یہ علاقے صاف ہوں، اور ایک اچھی بات اس میں یہ تھی کہ لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جی آپ نقل مکانی کر جائیں۔ ظاہر ہے کہ بنوں کے لوگ خائف ہیں آپریشن کے نام سے، وہ دیکھ چکے ہیں کہ جنوبی وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، شمالی وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر آج تک خیبر کے اور کچھ وزیرستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ متاثرین کی آج تک بحالی نہیں ہو سکی۔ یہ جو حساس ایریاز ہیں، ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ٹارگیٹڈ کارروائی ہو رہی ہے، اور اس میں صوبائی حکومت کا بھی ایک عجیب و غریب قسم کا کردار سامنے آیا۔ میں تفصیلی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ وزیر قانون نے اسمبلی فلور کے اوپر کہا کہ بنوں میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ وزیر اطلاعات شفیع جان نے یہ بتایا کہ بنوں میں آپریشن ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہم بہت جلد آپ کو اعداد و شمار دیں گے۔ اب اگر 10-11 دن گزر چکے ہیں تو یہ صوبائی وزیر اطلاعات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بتائیں، قوم کو بتائیں، خیبر پختونخوا کے عوام کو بتائیں، اور بالخصوص بنوں کے عوام کو بتائیں کہ اعداد و شمار کیا ہیں، کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں،
کتنے علاقے کلیئر قرار دیے جا چکے ہیں, مزید کتنے دن کی کارروائی رہتی ہے, اور اب تک کتنے ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے. اس حوالے سے ISPR نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا جس میں غالباً ابتدا میں 24 افراد کے بارے میں بتایا گیا تھا, پھر یہ تعداد 38 تک جا پہنچی تھی, پھر کچھ کارروائیوں میں مزید 4-5 ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاع دی گئی تھی. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, اس حوالے سے لوگ حقائق جاننا چاہتے ہیں اور اس کا نتیجہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر کہیں پہ بنو کا جو ایک عوامی جرگہ ہے جس میں بنو کے مشران شامل ہیں, میں بنو کے مشران صرف ان لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ جو بنو میں رہتے ہیں, جو بنو کی اس طرح کا جو نشیب و فراز آتا ہے, جب اس طرح کا دکھ درد کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہ بنو کے عوام کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ انتظامیہ کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ جرگے کر رہے ہوتے ہیں, یہ باقاعدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بنو کا مشر میرے نزدیک وہ ہے کہ جو بنو کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. بنو کا مشر کوئی وہ نہیں ہے کہ جو بنو سے باہر رہتا ہے اور کبھی کبھار اپنا چہرہ اپنا دیدار کرانے کے لیے بنو آتا ہے. یہ ساری صورتحال میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مختلف مواقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف فوٹو سیشن کے لیے کچھ لوگ جو ہیں یہ مشر یا رہنما بنے پھرتے ہیں. جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ غائب نظر آتے ہیں, یا جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ ایک سیاسی کریڈٹ لینے کا موقع ہوتا ہے تو یہ باگے باگے آتے ہیں, بنو پہنچ جاتے ہیں. یہ اس طرح نہیں چلے گا. بنو کے عوام کی اگر آپ نے قیادت کرنی ہے تو پھر گراؤنڈ پہ آپ کی موجودگی جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آپ سیکھیں ان مشران سے کہ جو بنو میں ہی موجود ہیں اور ہر قسم کے حالات میں وہاں پہ لوگوں کے ہمراہ کر نظر آتے ہیں. یہ احتجاجوں میں بھی نظر آتے ہیں, یہ جرگوں میں بھی نظر آتے ہیں. اس معاملے کی طرف جو انتہائی ایک حساس معاملہ بن چکا ہے. یہ پولیس امن کمیٹی کے صدر ہیں حضرت اللہ, ان کا ایک ویڈیو پیغام آتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے اس ویڈیو پیغام میں کہ میں DPO بنو کو واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ضلع بنو میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا, کوئی دھماکہ ہوا, کوئی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہوا تو ہمیں کسی قسم کا پیکج یا مالی امداد درکار نہیں ہوگی. ہم قانون کے مطابق متعلقہ SHO, DSP اور DPO سمیت جس بھی افسر کی غفلت یا ذمہ داری ثابت ہوگی اس کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے, FIR درج کرائیں گے. ہماری قانونی ٹیم مکمل طور پر تیار ہے اور ہم ہر معاملے میں صرف اور صرف قانونی راستہ اختیار کریں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا اس ویڈیو میں, پشتو میں وہ بات کر رہے ہیں, بنو کا جو پشتو کا ایکسنٹ ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بنو, لکی مروت اور ٹانگ کی پولیس امن کمیٹیاں ایک صفحے پر متحد ہیں. ہماری ایک ہی بات ہے, اگر ان اضلاع میں کسی بھی امن کمیٹی کے رکن کے ساتھ کسی پولیس افسر, DSP, DPO یا DIG کی جانب سے بلا جواز رپورٹ, غیر حاضری یا محکمانہ کارروائی کی گئی تو ہم اس معاملے کو ہر متعلقہ قانونی اور آئینی فورم پر بھرپور انداز میں اٹھائیں گے اور ذمہ داران افسران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کارروائی اگر یہ پولیس امن کمیٹیوں کے خلاف کی گئی تو جس کا پین استعمال ہوگا, جس کا کوئی آرڈر استعمال ہوگا تو ہم اس کا ایسا انجام کریں گے کہ دنیا اس پہ بات کرے گی. اب ظاہر ہے کہ ایک صورتحال جو ہے عجیب و غریب قسم کی ہے. میں اس امر کی ضرورت پر زور دیتا رہا ہوں کہ افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل کیا جائے. اب بھی کچھ نہیں بگڑا, اب بھی پولیس امن کمیٹی کے لوگوں کو بٹھایا جا سکتا ہے, ان سے بات کی جا سکتی ہے. اگر ان کا مقصد جائز ہے, ان کی جدوجہد پازیٹیو ہے اور وہ صحیح معنوں میں ملیٹنسی کا خاتمہ چاہتے ہیں, دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں, اس کے لیے ڈسپلنڈ فورسز موجود ہیں, آپ کی انتظامیہ موجود ہے, آپ کے آفیسرز موجود ہیں. یہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہر دوسرے تیسرے دن ویڈیوز کی صورت میں عجیب و غریب قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں تو اس میں الزامات بھی سامنے آتے ہیں. جناب آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے بکریاں چوری کی ہیں یا اٹھائی ہیں, یا آپ نے ایئر کنڈیشنر لوگوں کے اٹھائے ہیں, لوگوں کی گاڑیاں اٹھائی ہیں, اور پھر وہ الزام DPO پہ لگتا ہے یا DPO کی طرف سے الزام پولیس امن کمیٹی پہ لگتا ہے, اور آپ کو قرآن پاک پہ حلف دینا پڑتا ہے کہ جناب اس میں ہم ملوث نہیں ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر پولیس لائن کے اندر دعوتیں ہوں گی, اس میں جو ہے بکرے یا بکریاں ذبح ہوں گی, اور اس قسم کی صورتحال پولیس لائن کے اندر ہوگی, اور پھر لوگوں کے 4 ACs
مختلف ایک علاقے سے آپ اٹھائیں گے اور اس میں پتہ نہیں چلے گا کہ ایک ایسی جو ہے آپ نے کس کو گفٹ کیا اور باقی 3 ایسی کہاں غائب ہو گئے. تو یہ ساری صورتحال اگر پولیس کہیں پہ جاتی ہے یا پولیس امن کمیٹی کے لوگ کہیں پہ جاتی ہیں تو لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کی اگر کوئی چوری کی موٹر سائیکل ہے, کوئی چوری کی گاڑی ہے, غیر قانونی اسلحہ ہے, وہ آپ اٹھائیں. آپریشن میں اسی طرح ہوتا ہے. لوگوں کا ذاتی سامان اٹھانا یہ بالکل بھی لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے. یہ صورتحال کبھی کہیں اور جاری ہے اور بنو کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, لیکن صورتحال ایسی ہے کہ اس میں محکمہ اگر بے بس نظر آتا ہے. اور یہ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو شدت پسند تنظیمیں جو اس علاقے میں تنظیمیں سرگرم ہیں وہ بغلے بچانے میں مصروف ہیں. ان کو اسی طرح کا ماحول چاہیے, اسی طرح کا موقع ان کو چاہیے. تو عقل کا مظاہرہ کرنا ہوگا, دانش کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اپنی انا کو, اپنی ضد کو, اپنی ہٹ درمی کو ایک سائڈ پر رکھنا ہوگا, چاہے آفیسرز کے لیول کے اوپر ہو یا کمیٹی کے لیول پر ہو. افہام و تفہیم سے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم بنو کو ایک بار پھر امن کا گہوارہ کیسے بنا سکتے ہیں. میرے ساتھ جڑے رہیے. میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہو. مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.